بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. بیٹا آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہم جماعت نہم کی اردو کی کلاس لے رہے ہیں. آخری سبق میں بیٹا ہم جو ہمارے آج کے سبق کے مصنف ہیں محمد حسین آزاد صاحب، ان کے حالات زندگی ہم پڑھ چکے ہیں. اہم مقامات آپ کو بتا دیے گئے. کب پیدا ہوئے؟ ہاں بالکل 1830 میں پیدا ہوئے. وفات کب ہوئی؟ 1910 میں. اس طریقے سے پورے جو ان کے حالات زندگی ہیں وہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آبجیکٹو آپ کو لکھوا دیے گئے. اب جو آج کا ہمارا سبق ہے، سبق کا نام ہم نے یہاں لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یا عام طور پر ہم یہ جملہ سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. یہ جو آج کا ہمارا سبق ہے یہ صنف ادب کے اعتبار سے خیالی مضمون ہے. صنف ادب کے اعتبار سے کیا ہے؟ خیالی مضمون ہے. اس سے پہلے جو ہم سبق پڑھ چکے ہیں وہ تھا قومی اتفاق، سر سید احمد خان صاحب کا لکھا ہوا. وہ بھی مضمون تھا اور یہ بھی مضمون ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا اصلاحی مضمون ہے، اصلاح کرنے والا، درستی کرنے والا، ٹھیک کرنے والا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد لکھا گیا. مسلمانوں کے حالات ٹھیک نہیں تھے، اتفاق اور اتحاد نہیں تھا، تو حالات بدلنے کے لیے مصنف نے جو مضمون لکھا تو اس مضمون کو ہم اصلاحی مضمون کہتے ہیں. اور یہ مضمون جو ہے یہ خیالی مضمون ہے. خیالی مضمون کیسے ہے؟ جب ہم سبق پڑھیں گے تو بہت دلچسپ واقعہ ہے، وہیں پر آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے. ابھی آپ صرف یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مضمون ہے، لیکن مضمون میں کون سی قسم ہے؟ خیالی مضمون ہے. پھر اس کے بعد ماخذ، یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ تو مصنف کی جو ہم نے کتابیں پڑھی تھی ان میں نیرنگ خیال بھی ایک کتاب تھی جو ان کے مضامین کا مجموعہ تھی، تو اس نیرنگ خیال سے یہ مضمون لیا گیا ہے. تو آئیں بیٹا اب آج ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. سبق کا نام ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. تو مصنف پہلے دو پیراگراف میں ایک لطیفے کا ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر مصنف نے سب سے پہلے سقراط، یہ نام ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں. سقراط کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں سقراط کا ایک لطیفہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب سقراط کون ہے یہ بات سمجھ لیں کہ سقراط جو ہیں یہ بہت بڑے فلسفی ہیں. سقراط کیا ہیں؟ بہت بڑے فلاسفر ہیں، فلسفی ہیں. اور یہ 469 قبل مسیح، یہاں پر میں نے قاف میم لکھا ہوا ہے، قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 469 قبل مسیح. اب بیٹا یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک بار پھر آ جاتی ہے، کچھ تاریخیں ہم پڑھتے ہیں تو وہ تاریخ لکھی ہوتی ہے، جیسے سن 10 لکھا ہوتا ہے، پھر آگے ہے لکھا ہوتا ہے، گول جو دو چشمی ہاں ہوتی ہے وہ لکھی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہجری. اب یہ جو سال ہیں شروع ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی ہجرت کے بعد. جب نبی علیہ السلام نے مدینہ ہجرت کی تو اس کے بعد اسلامی کیلنڈر شروع ہوا، جو آج ہم ہجری سال گن رہے ہیں. 1442 سال ہو چکے ہیں، تو یہ ہجری کیلنڈر ہے. اسی طریقے سے جو آج ہماری ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے آج کی ڈیٹ ہے 27 مئی. اب یہ مئی کی جو 27 تاریخ ہے اس کے آگے ہم نے عین لکھا ہوتا ہے، وہ عیسوی ہوتا ہے. اور ایک ایسے ہی تاریخ ہوتی ہے قاف میم قبل مسیح. اب جو عیسوی تاریخ ہوتی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے شروع ہوئی، اور جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے پہلے کا دور تھا اس کو کہتے تھے قبل مسیح، حضرت عیسیٰ سے پہلے کا دور. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے کے سقراط جو فلاسفر ہیں یہ اس زمانے کے ہیں. 469 سال پہلے
یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوئے تھے۔ یہی سقراط جو ہیں یہ بہت بڑے فلسفی، جو افلاطون ہیں، ارسطو ہیں، یہ ان کے استاد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو اس وجہ سے بتایا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو جائے۔ اور ان کا انتقال 399 قبل مسیح میں ہوا ہے، 71 سال ان کی عمر تھی۔ یہ ڈیٹس آپ اپنے پاس نوٹ کریں بیٹا، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ جو ہسٹری بتائی ہے یہ بھی اپنے پاس لکھیں گے۔ اور آخر میں ان کا انتقال کیسے ہوا، ہم سیکنڈ ایئر میں ان کے بارے میں مہدی افاری کا پورا ایک چیپٹر ہے وہ پڑھیں گے۔ تو آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سقراط حکیم نے کیا خوب لطیفہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا لطیفہ ہے کہ اگر تمام اہل دنیا کی مصیبتیں ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں، جمع کر دیں، ساتھ ساتھ معنی لکھتے رہیں گے آپ، ایک جگہ لا کر ڈھیر کر دیں اور پھر سب کو برابر بانٹ دیں، تقسیم کریں، تو جو لوگ اب اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو بدنصیب سمجھ رہے ہیں، وہ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی مصیبت کو غنیمت سمجھیں گے۔ اس تقسیم کو مصیبت اور پہلی تقسیم کو غنیمت سمجھیں گے۔ اب یہ دوسرا پیراگراف ہم پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ کو یہ سمجھا دیتے ہیں۔ ایک اور حکیم اس لطیفے کے مضمون کو اور بھی بالاتر بہت اعلیٰ یا بہت اوپر لے گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی اپنی مصیبتوں کو آپس میں بدل بھی سکتے تو پھر ہر شخص اپنی پہلی ہی مصیبت کو اچھا سمجھتا۔ بھئی یہ صرف اتنی سی بات کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت کے اعتبار سے جو لوگ پریشان ہیں ان کو یہ آپشن دیا جائے کہ بھئی آپ اپنی مصیبت دوسرے شخص سے تبدیل کر سکتے ہیں، یا یہاں پر لا کر آپ پھینک دیں اور دوسری مصیبت لے جائیں، اگر ایسا کر دیا جائے تو وہ لوگ جو اپنی مصیبتیں تبدیل کریں گے وہ ان مصیبتوں سے زیادہ تنگ ہوں گے جو انہوں نے بعد میں اٹھائی ہیں، اور ان مصیبتوں کے بارے میں سوچیں گے کہ وہی بہتر تھی جس حال کے اندر ہم پہلے تھے۔ تو مصنف وہی بات سمجھا رہے ہیں کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا، کہ اگر اس کو مصیبت تبدیل کرنے کا آپشن بھی دیا جائے تو یہ دوسری مصیبت لے کے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اب جو ہم نے ان دو پیراگراف کے اندر بات پڑھی ہے، یہی پڑھی ہے کہ اگر انسانوں کی مصیبتیں ان کو تبدیل کرنے کا اجازت نامہ دے دیا جائے تو پھر بھی وہ اور زیادہ پریشان ہوں گے، ان کی مصیبتیں کم نہیں ہوں گی۔ سقراط کون تھا؟ تو آپ کو بتایا تھا کہ ایتھنز میں پیدا ہونے والا، یونان کے شہر جو اس کا کیپٹل تھا، دارالخلافہ تھا، اس میں پیدا ہونے والا 469 قبل مسیح ایک فلسفی تھا جو 399 قبل مسیح میں فوت ہو گیا۔ تو یہ جو دو پیراگراف ہیں تمہید ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف کہ مصنف ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں۔ تو بیٹا ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک خیالی مضمون ہے۔ اب خیالی مضمون کیسا ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گی خیالی مضمون کیسا ہے۔ میں ان دنوں خیالوں کو وسعت دے رہا تھا، وسعت پھیلانے کو کہتے ہیں، بڑا کرنا، وسعت دے رہا تھا اور بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا۔ جب انسان کو کوئی فکر نہیں ہوتی تو وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو مصنف بھی کہتے ہیں میں فارغ تھا، بے فکری کے تکیے سے لگا بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی۔ اب یہ ساری جو آگے کہانی آئے گی یہ نیند میں مصنف نے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ خیالی مضمون ہوا نا۔ مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری وہ بات ہے جو میں اپنے خیالوں میں دیکھ رہا ہوں، اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے، خیالی مضمون ہے۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ سلطان افلاک کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا۔ سلطان آپ کو پتہ ہے بادشاہ کو کہتے ہیں، افلاک فلک کی جمع ہے، آسمان کو کہتے ہیں، تو مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ مراد ہے، آسمانوں کا بادشاہ۔ سلطان افلاک آسمانوں کا بادشاہ، مراد کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے ایک اشتہار جاری ہوا، خلاصہ جس کا یہ ہے کہ تمام اہل عالم دنیا کے لوگ اپنے اپنے رنج و علم، دکھ اور درد ساتھ ساتھ لکھتے جائیں بیٹا،
اور مصائب و تکالیف، مصائب بھی تکلیف کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کو لائیں اور ایک جگہ ڈھیر لگائیں جمع کر دیں۔ چنانچہ اس مطلب کے لیے ایک میدان کہ میدان خیال سے بھی زیادہ وسیع، ٹھیک ہے، خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا، یعنی ایسا میدان تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا بڑا میدان تھا کہ ایک جگہ کھڑے ہو کر انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کتنا بڑا ہوگا۔ ایسا ایک میدان تجویز منتخب ہوا اور لوگ آنا شروع ہوئے۔ میں بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اب مصنف کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اس میدان کے بالکل درمیان میں کھڑا تھا اور ان کے تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا، لطف مزہ، ٹھیک ہے۔ دیکھتا تھا کہ ایک کے بعد ایک آتا ہے اور اپنا بوجھ سر سے پھینک جاتا ہے، بوجھ وزن، لیکن جو بوجھ گرتا ہے مقدار میں اور بھی بڑھتا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی اپنا سر کا درد پھینک رہا ہے، ٹانگ کا درد پھینک رہا ہے، اگر وہ 1 کلو کا تھا جب وہ پھینکتا ہے تو وہ 10 کلو کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مصیبتوں کا پہاڑ بادلوں سے بھی اونچا ہو گیا۔ اب وہ اگر سارے مصیبتیں اور پریشانیاں لا کر گرائی گئی تھی تو وہ کم تھی، لیکن جب وہ گرائی گئی تو اس کے بعد وہ کیا ہو گئی، بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اب اس پیراگراف کے اندر ہم نے ایک بات کیا پڑھی خاص، کہ سلطان افلاک کے دربار سے کیا اشتہار جاری ہوئے، یہ میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کوشچن۔ تو سلطان افلاک کے دربار سے ہی اشتہار جاری ہوا کہ تمام دنیا کے لوگ اپنی اپنی مصیبتیں لا کر یہاں پر پھینک سکتے ہیں۔ اب اگلی بات نہیں ہوئی، اب لوگوں نے لا کر اپنے اپنے بھار اور اپنے اپنے بوجھ جو ہیں پھینکنے شروع کر دیے ہیں۔ اب مصنف اس میدان کے اندر جو کیفیات نظر آ رہی تھیں، کہہ رہے ہیں کہ میں درمیان میں کھڑا ہوں، تو اب ان کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک شخص سوکھا سہما، مراد کیا ہے، کمزور، دبلاپے کے مارے فقط ہوا کی حالت ہو رہا تھا، فقط صرف ہوا کی حالت ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ محاورے کے طور پر بولا جاتا ہے۔ جو شخص بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ذرا ہوا تیز چلی تو آپ اڑ جائیں گے، یہ ایسا ہی ایک شخص تھا، بالکل کمزور، سوکھا سہما ہوا، دبلاپے کی مارے ہوا کی حالت ہو رہا تھا۔ اس انبوہ میں، انبوہ کس کو کہتے ہیں جی، ہجوم، کس کو کہتے ہیں، ہجوم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہجوم میں نہایت چالاکی اور پھرتی سے پھر رہا تھا، پھرتی، چستی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چستی کے ساتھ پھر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا، سوکھے شخص کے ہاتھ میں کیا تھا، ایک آئینہ تھا، شیشہ تھا، جس میں دیکھنے سے شکل نہایت بڑی معلوم ہونے لگتی تھی، جس میں اگر کوئی شکل اپنی دیکھتا تھا تو وہ شکل بہت بڑی معلوم ہوتی تھی، جیسے آپ کا چہرہ چھوٹا سا ہے تو وہ آئینہ ایسا تھا، ٹھیک ہے، اس میں دیکھنے جیسے آپ مائکروسکوپ کے اندر اپنا چہرہ دیکھ رہے ہیں، یہی سمجھے، تو اس کے پاس ایسا ایک قسم کا ایسا آئینہ تھا، بڑی معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک ڈھیلی ڈھالی پوشاک پہنے ہوئے تھا۔ اب اس کے لباس کے بارے میں بتا رہے ہیں، پہلے تو اس کی جسمانی حالت کہ کمزور تھا، ہاتھ میں آئینہ تھا، لباس کیسا تھا، ڈھیلی ڈھالی پوشاک، پوشاک لباس کو کہتے ہیں، ڈھیلی ڈھالی سے مراد کیا ہے، کھلا لباس پہنا ہوا تھا، جس کا دامن دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا، جس کا دامن قمیض کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ دامن قیامت سے بندھا ہوا تھا۔ اس پر دیوزادوں اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھی۔ دیوزادوں کو انڈر لائن کریں، ٹھیک ہے، دیوزاد، دیو کی نسل، زاد اولاد کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دیو کی نسل، اور جنات کی تصویریں زردوزی کہتے ہیں سونے کے تار، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کپڑے کے اوپر گولڈن کلر کی کڑھائی کی جائے تو وہ کیسی لگتی ہے، جیسے سونے کے تاروں سے کی گئی ہے۔ تو اس کا جو لباس تھا، اس کے لباس کے اوپر جن اور دیو کی تصویریں بنی ہوئی تھی، کس سے، گولڈن کلر کے داغے سے جو سونے کا بنا ہوا تھا، کڑی ہوئی تھی، کڑھائی کی ہوئی تھی، اور جب وہ ہوا سے لہراتی تھی
تو ہزاروں عجیب و غریب صورتیں اس پر نظر آتی تھیں۔ اب جب بنی ہی جنات اور دیو کی تصویریں تو پھر وہ عجیب و غریب ہی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کی آنکھ وحشیانہ تھی، وحشیانہ ڈراؤنی تھی، ٹھیک ہے، مگر نگاہ میں افسردگی تھی۔ افسردہ تھا، غمگین۔ افسردگی کے معنی کیا ہیں؟ غمگین تھا۔ اب یہ ساری تصویر آپ کے سامنے آ گئی اور نام اس کا وہم تھا۔ نام اس کا کیا تھا؟ وہم تھا۔ اب وہم کی جو تصویر آپ کے سامنے آئی ہے، سوکھا سہما تھا، ہاتھ میں آئینہ تھا، ڈھیلی ڈالی پوشاک پہنی ہوئی تھی جس پر دیوزات اور جنات کی تصویریں زردوزی سے کڑی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ مصنف کہتے ہیں کہ جب ہوا چلتی تو ہزاروں قسم کی عجیب و غریب آوازیں اس سے نکلتی تھیں۔ آنکھ وحشیانہ تھی، ڈراؤنی تھی، مگر نگاہ نظر کو کہتے ہیں، نظر میں افسردگی تھی اور نام اس کا وہم تھا۔ اب یہ جو شخص ہے، مصنف نے کہا کہ میں نے ایسا ایک شخص دیکھ لیا۔ اب یہ وہم تھا، نام اس کا وہم تھا، ٹھیک ہے۔ ہر شخص کا بوجھ وزن بندواتا اور لدواتا تھا۔ لدوانا کے معنی ہے کاندھے پر سوار کرنا۔ جب کوئی اپنے کاندھے پر کوئی چیز لے کر جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لدی ہوئی ہے اس پر وہ چیز، تو لدواتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور مقام مقررہ پر لے جاتا تھا۔ مقام جگہ، جو جگہ مقرر تھی اس میدان کے اندر، بھئی یہاں پر بوجھ پھینکنے ہیں۔ میں نے اپنے ہم جنس اپنے جیسے انسانوں اور ہم صورت بھائیوں کو جب بوجھوں کے نیچے گڑ گڑاتا فریاد کرتا دیکھا اور ان مصیبتوں کے انبار کو خیال کیا۔ انبار ڈھیر، بھئی کون سا انبار؟ جو میدان کے درمیان میں کھڑے ہو کے مصنف دیکھ رہے تھے کہ لوگ لا کر پھینک رہے ہیں، تو بہت گھبرایا اور دل میں ایسا ترس آیا کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اب دل میں کیسا ترس آ رہا ہے کہ دیکھو لوگ کیسے بیوقوف ہیں کہ لا کر مصیبتیں پھینک رہے ہیں اور اتنی مشکل سے ان کو اٹھا کر لا رہے ہیں، بجائے صبر کرنے کے وہ لا کر یہاں پر پھینک رہے ہیں۔ اس عالم میں بھی، ٹھیک ہے، میں بھی چند شخصوں کی حالت ایسی نظر آئی کہ اس نے ذرا میرا دل بہلایا۔ دل بہلانا، حوصلہ دینا، ٹھیک ہے جی، دل خوش کرنا۔ دل بہلانا کس کو کہتے ہیں؟ دل خوش کرنا۔ صورت بہلاوی کی یہ ہوئی، یعنی دل خوش ہونے کی صورت یہ ہوئی کہ دیکھتا ہوں کہ ایک شخص پرانے سے چکن کے چغے میں، چکن ایک کپڑے کا نام ہے، جیسے سوتی کپڑا ہوتا ہے، اونی کپڑا ہوتا ہے، ویسے چکن کا بھی ایک کپڑا ہوتا ہے، چغے میں، ٹھیک ہے جی، چغا، لمبا اونی کوٹ، اون کے دھاگے سے بنا ہوا جو لانگ کوٹ ہوتا ہے، بڑا کوٹ جیسے آپ سردیوں میں پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کو جبہ بھی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اون کے بنے ہوئے دھاگے سے ایک لمبا کوٹ، ٹھیک ہے، چغے میں ایک بھاری سی گٹھڑی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ جو بنڈل ہوتا ہے، بہت سارے کپڑے آپ باندھ دیتے ہیں تو وہ گٹھڑی بن جاتی ہے، تو یہ بنڈل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گٹھڑی لیا آتا ہے، جب وہ گٹھڑی انبار میں پھینکی تو معلوم ہوا کہ افلاس کا عذاب تھا۔ افلاس، غربت۔ یہ جو شخص آیا ہے جس کی حالت بیان کی گئی ہے، یہ افلاس کا عذاب پھینک کے چلا گیا۔ اس کے پیچھے ایک اور شخص دوڑا آتا تھا، بدن سے پسینہ بہتا تھا اور مارے بوجھ کے ہانپتا جاتا تھا۔ ہانپنا، سانس پھولنا، ٹھیک ہے، سانس پھولنے کو ہانپنا کہتے ہیں۔ اس نے بھی وہ بوجھ پھینکا اور معلوم ہوا کہ اس کی جورو بہت بری تھی۔ جورو کس کو کہتے ہیں؟ اور بھئی بیوی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جورو بہت بری تھی۔ اس نے وہ بلا سر سے پھینکی، بلا، مصیبت۔ اب بیٹا اس پیراگراف کے اندر مصنف نے چند باتیں ذکر کی ہیں، دو واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک اس شخص کا واقعہ جس نے اپنی غربت پھینک دی، اور دوسرا وہ جس نے اپنی بری بیوی جس کو مصیبت سمجھتا تھا لا کر پھینک دی۔ اور تیسری اہم بات اس پیراگراف کے اندر مصنف نے وہم کی تصویر پیش کی ہے، اور وہم کی تصویر کس انداز میں پیش کی ہے اس کو ہم اینڈ میں دوبارہ ریپیٹ کریں گے۔ تو بیٹا آج ہم نے یہ جو سبق پڑھا ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے اہم نکات جو تھے اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔
تو بیٹا آج ہم نے اپنی بک کا چوتھا چیپٹر شروع کیا جس کا نام ہے انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ اس کے مصنف محمد حسین آزاد ہیں۔ صنف ادب کے اعتبار سے ایک خیالی مضمون ہے۔ کیسے خیالی مضمون ہے وہ آپ کو سیکنڈ پیراگراف میں بتا دیا کہ مصنف کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، بے خیالی میں جب آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی تو میں نے ایک خواب دیکھا، اور وہ اسی خواب کو بیان کرتے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں سے لیا گیا ہے، ماخذ کیا ہے؟ تو یہ ان کی جو کتاب ہے نیرنگ خیال، وہاں سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مصنف نے سقراط کا تذکرہ کیا۔ سقراط کے بارے میں آپ کو بتایا کہ 469 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے قبل مسیح اس کو کہا جاتا ہے، اور میں نے تینوں تاریخیں جو ہیں وہ آپ کو بتا دی جو مشہور ہیں۔ پھر اس کے بعد خواب میں مصنف کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ سلطان افلاک کے اعتبار سے ایک اشتہار جاری ہوا۔ کیا اشتہار جاری ہوا؟ کہ تمام اہل عالم اپنی اپنی مصیبتیں لا کر ایک میدان میں پھینک دے، اور مصنف کہتے ہیں وہ میدان کیسا تھا؟ بہت زیادہ بڑا تھا، اس کا اندازہ میں نہیں لگا سکتا، اور میں اس کے درمیان میں کھڑا تھا، اور لوگ جو مصیبتیں لا کر پھینک رہے تھے ان سے لطف لے رہا تھا۔ پھر اس کے بعد مصنف نے ایک تصویر پیش کی ہے۔ وہم کوئی شخص نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک بیماری ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اس کو ایک تصویر دے کر، ایک شخص بنا کر مجسم صورت میں ہمارے سامنے پیش کیا تاکہ ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو اس کی ایک جو تصویر مصنف نے پیش کی ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ سوکھا سہما تھا، کمزور تھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ چالاک اور چست بھی تھا، ٹھیک ہے، سست نہیں تھا۔ اور اس کے بعد تیسری بات، اس کے ہاتھ میں ایک آئینہ تھا۔ آئینے سے کیا نظر آتا تھا جی؟ تصویریں بڑی نظر آتی تھی نا، یہی ہم نے پڑھا ہے۔ پھر اس کے بعد ڈھیلی ڈالی ایک پوشاک، یعنی کھلا جیسا ایک لباس اس نے پہنا ہوا تھا، اس کی آنکھ وحشیانہ تھی۔ اب لباس کے اندر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ اس کے لباس کے اوپر دیوزادوں کی اور جنات کی تصویریں تھیں۔ جب ہوا چلتی تھی تو وہ مختلف قسم کی اس سے آوازیں بھی آتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آنکھ وحشیانہ تھی، ڈراؤنی آنکھ تھی، اور نگاہ میں اس کی کیا تھا؟ افسردگی تھی۔ پھر اس کے ساتھ مصنف نے آگے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے۔ تو بیٹا آج کا سبق ہم نے پڑھ لیا۔ اب آج ہمارا ہوم ورک یہی ہے کہ جو مشکل الفاظ ہم نے انڈر لائن کیے ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے لکھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ آپ نے مجھے سینڈ بھی کر دینے ہیں، اور جب آپ کو بتایا جائے ہوم ورک لا کر جمع بھی کرنا ہے۔ کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹس کے اندر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔